حضور نے شب معراج ہم کہتے ہیں کہ تھکے تھے روح الامی کے بازو، کہا وہ دامن کہا وہ پہلو، رکاب چھوٹی امید ٹوٹی نگاہ حسرت کے ولولے تھے، اٹھے جو قصر دنا کے پردے، کوئی خبر دے تو کیا خبر دے، وہاں تو جا ہی نہیں دوئی کی، یہ کہہ نہ تھے ہاں ارے تھے، یہ کہہ نہ تھے ہاں ارے تھے۔ اب کوئی وہاں کیا کہے، اس لیے کہ لامکاں پہ دو کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ زور فرماتے ہیں کہ براق اڑ رہا تھا، سب سے پہلے میں وادی عقیق میں پہنچا، جبریل نے کہا یا رسول اللہ یہاں 2 رکعت نماز پڑھی، حضور یہاں 2 رکعت نماز پڑھنے کا میں اترا اور میں نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ اب یہ امین القادری کی 2 رکعت تو نہیں ہے نا کہ 1 منٹ میں پھٹافٹ اور کھٹاکھٹ ختم ہو جائے، نماز لانے والے مصطفیٰ کی 2 رکعت ہے۔ لوگ کہتے ہیں حضور معراج میں گئے کتنی دیر، اور سرکار تو یہ کہتے ہیں کہ بستر بھی گرم تھا، زنجیر بھی ہل رہی تھی، پانی بھی بہ رہا تھا، اور میں جا کے واپس آ گیا تھا۔ تو حضور کی 2 رکعت ایک جگہ نہیں، میرے ناقص، میں تو طالب علم ہوں نا، اور اس پر بھی مزید فقیر ہوں۔ علماء تو بہت تحقیق سے بات کرتے ہیں، ہمارے پاس تو کوئی تحقیق ہی نہیں ہے، ہم تو علماء سے سن کے بیان کرتے ہیں، لیکن کم و بیش حضور علیہ السلام نے 12 سے 20 مرتبہ 2 رکعت نمازیں پڑھی ہے۔ تو اگر وہ 12 بھی کم سے کم پکڑ لے تو کتنی، وہ 12 مقام پکڑ لے تو کتنی رکعت ہو گئی، 24 رکعت، اور 24 رکعت کو کتنا ٹائم لگا، چلو 2 منٹ بھی پڑھتے ہیں تو کتنا ٹائم لگا، 24 منٹ تو لگیں گے، تو اس میں بستر ٹھنڈا کیوں نہیں ہوا؟ اچھا بچے جب دروازہ کھولتے ہیں تو جھٹکے سے کھولتے ہیں تو زنجیر دیر تک ہلتی رہتی ہے، لیکن سنجیدگی جس کے قدموں کا بوسہ لے کر سنجیدہ ہو جائے، اس رسول نے تو بہت نزاکت سے دروازہ کھولنا ہے، تو وہ زنجیر اتنی دیر تک کیوں ہلتی رہی؟ اب اگر آپ کا ذوق سلامت رہے گا تو پھر ہم وہاں پر پہنچ جائیں گے انشاءاللہ۔ لیکن ابھی یہ صرف 24 منٹ نہیں ہے، یہ 24 منٹ نہیں ہے، عجائبات معراج سن رہے ہو، ابھی اور آگے بڑھو، گنتے رہو، ٹائم گنتے رہو۔ حضور وادی عقیق میں اترے، 2 رکعت پڑھی، پھر حضور آگے گئے بیت اللحم میں، وہاں جبریل نے کہا حضور یہاں بھی اتریے، 2 رکعت پڑھیے۔ کہا جبریل یہ کیا ہے؟ کہا یہاں عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، پیدائش عیسیٰ پہ 2 رکعت پڑھ لیجیے، یعنی کہ مولود النبی پہ جا کر نماز پڑھنا یہ سید الانبیاء کی سنت ہے۔ پھر آگے بڑھے، آقا علیہ السلام سے جبریل نے کہا یا رسول اللہ یہاں بھی اتر کے پڑھے گا، یہ کیا ہے؟ کہا یہ طور ہے، یا موسیٰ نے کلام کیا ہے۔ حضور نے وہاں 2 رکعت پڑھی، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہم آگے بڑھے، ایک نے چلایا، آواز دی اے محمد ادھر 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 میری طرف دیکھو، حضور نے نہیں دیکھا۔ پھر اس کے بعد دوسرے نے چلایا حضور میری طرف دیکھو، حضور نے نہیں دیکھا۔ پھر اس کے بعد تیسرے نے چلایا حضور میری طرف دیکھو، آقا نے نہیں دیکھا۔ پھر چوتھی ایک بڑھیا بن سنور کر سر سور کر حضور سے کہتے ہیں محمد میری طرف دیکھو، حضور نے نہیں دیکھا۔ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے تو پھر ایک بندہ آیا اور وہ حضور کے سینے لگ گیا، بہت خوبصورت تھا اور حضور کے جسم کے اندر وہ غائب ہو گیا۔ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہم بیت المقدس پہنچ گئے، میں براق سے اترا، جبریل نے ایک پتھر میں سوراخ کیا انگلی سے اور وہاں پہ میری براق کو باندھ دیا۔ اس کے بعد جبریل نے کہا چلیے یا رسول اللہ، میں آگے بڑھا، میں نے پوچھا جبریل پہلے یہ بتا کہ وہ جو آواز دینے والے تھے وہ کون تھے؟ اس کی آقا وہ جو پہلے آواز دی تھی وہ عیسائیوں کا مبلغ تھا، اگر آپ اس کی طرف متوجہ ہوتے تو آپ کی پوری امت عیسائی ہو جاتی، اور دوسرا جو تھا وہ یہودیوں کا مبلغ تھا، اس کی طرف متوجہ ہوتے تو آپ کی پوری امت یہودی ہو جاتی۔ تیسرا وہ مجوسیوں کا مبلغ تھا، اس کی طرف متوجہ ہوتے تو آپ کی امت مجوسی آگ پرست ہو جاتی۔ اور وہ چوتھی جو بڑھیا تھی وہ بڑی بھی وہ دنیا تھی، اگر اس کی طرف متوجہ ہوتے تو آپ کی امت دنیا دار ہو جاتی۔ لیکن میرے کریم آقا آپ کسی کی طرف متوجہ نہیں ہوئے، جبریل یہ کیسے متوجہ ہوتے؟ یہ تو عالم ماکانہ وما یکون ہے، یہ تم سے اس لیے پوچھتے ہیں تاکہ پوچھو
پوچھے تو امت کو پتا چلے. قربان جائے ایک مسئلہ یہاں سے پتا چلا, جو آپ کو پیچھے سے چلائے اس کی طرف کان مت دھرا کرو, اس لیے کہ پیچھے سے چلانے والے شریف نہیں ہوا کرتے. جو پیچھے سے چلایا کرے ان کی طرف کان نہ دھرا کرو, جو سامنے سے آگے سینہ لگایا کرے انہی کی طرف توجہ کیا کرو. اس لیے ہم پیچھے والوں کو مڑ کر نہیں دیکھتے, یہ مصطفیٰ جان احمد کی سنت ہے. پیچھے سے چلانے والا شریف ہوتا ہی نہیں ہے. پیچھے سے چلانے والا کیونکہ شرافت ہوتی تو وہ آگے سے آ کے ملتا. شریفوں کی تعریف ہے آگے سے آ کے ملنا. اور نبی نے بتا دیا جب تم اپنی منزل جانا تو چلانے والوں کو نہیں دیکھنا, آگے سے آنے والوں کو سینے سے لگانا. وہ پوچھا وہ جو سینے سے لگا وہ کون تھا؟ کہا یا رسول اللہ وہ آپ کا پیارا پیارا دین تھا. عجائبات معراج اس کو کہتے ہیں. کیا عجب ہو رہا ہے, لوگوں پہ غضب ہو رہا ہے, منکرین فضائل رسالت پہ غضب ہو رہا ہے. کیا عجب ہو رہا ہے, حضور دیکھ ہی نہیں رہے چلانے والوں کو. اب پتا چلا کہ چلانے والے شریف نہیں, سامنے سے ملنے والے کا آپ کا دین تھا. آپ کی امت دیندار رہے گی. آپ کی امت کیا پتا چلا, آپ نہیں دیکھتے اسی کی برکت ہے, اسی کی برکت ہے. آدمی جوانی میں کتنا بھی کچھ ہو, جب بڈھا ہونے لگتا ہے تو دین کی طرف آنے لگتا ہے, یعنی قبر میں جاتا ہے تو دیندار بن کے جاتا ہے. اسی لیے کہا کہ آپ کی امت دیندار رہے گی. عجائبات معراج ہے. پھر اب ذرا توجہ کرے, جب مہمان آتا ہے مہمان کو کچھ کھلایا پلایا جاتا ہے. مہمان آتا ہے کچھ کھلایا پلایا جاتا ہے. اب توجہ کریں عجائبات معراج کیسے ہیں. حضور کس کے مہمان تھے؟ اللہ کے مہمان. اللہ کے مہمان تھے حضور. لوگ کہتے ہیں نبی ہماری طرح, مجھے غصہ آتا ہے, 100 سال سے یہی لڑائی لڑ رہے ہیں, وہ ہماری طرح کہتے ہیں, ہم کہتے ہیں نہیں. اور اب تو ہمارے بچے کو پتا ہے کہ نبی ہماری طرح نہیں ہے, اس لیے کہ تجھے تو جھوٹے منہ پڑوسی بھی نہیں پوچھتا, تجھے تو جھوٹے منہ پڑوسی بھی نہیں پوچھتا. وہ اللہ کے مہمان بنائے جاتے ہیں اور میزبانی جس کی خدا کرتا ہے. حضور جب پہنچے بیت المقدس, حضور کے سامنے 3 پیالے رکھے گئے, ایک شراب کا, ایک شراب کا, ایک پانی کا اور ایک دودھ کا. حضور تینوں میں سے کس کو پسند کریں گے؟ پتا چلا کہ جب مہمان آئے تو 3-4 آئٹم رکھا کرو. ہاں یہ وہ دنیا والی شراب نہیں تھی, دنیا والی شراب نہیں تھی. شراب کہتے ہیں پینے کی چیز کو, ورنہ جو اصل شراب ہے اس کا نام خمر ہے. خمر سمجھے, انما الخمر, اس کو خمر کہتے ہیں. تو مہمان کے سامنے رکھا کرو. آپ تو چائے پلا کے بھگا دیتے ہیں, بلکہ اب تو مہمان بیٹھا رہتا ہے اور آپ کو بے چینی ہوتی ہے کب جائے گا. لیکن آپ کو نہیں پتا کہ مہمان آتا ہے تو رحمتوں کے خزینے لاتا ہے, اور مہمان جس شان کا ہوتا ہے پھر اس شان سے وہ آتا جاتا ہے. میری طرح اگر مہمان ہو ٹوٹا پھوٹا آدمی تو لوگ کہتے ہیں سید صاحب آئے کیسے بھی اٹیچی اٹھا کر کے مسجد یا رسول اللہ تک آ جانا خود ہی ہے نا. لیکن اگر مہمان اور اچھی کوالٹی کا ہو جائے, ہمارے حافظ مقصود صاحب کی طرح, تو کہتے ہیں نا کہ ذرا بچے لوگ چلے جانا, لے کر آنا حضرت کو, حضرت آنے والے ہیں لے کر آنا. لیکن اور اعلیٰ کوالٹی کا مہمان ہے امیر سنی دعوت اسلامی کی طرح. تو ذمہ داران کہتے ہیں خود سے بلائیں تو بے ادبی ہوگی, خود سے بلائیں بے ادبی ہوگی. بچوں کو بھیجے شایان شان نہیں, تو ذمہ داران خود جائیں گے, ذمہ داران خود جائیں گے. یا رسول اللہ آپ جیسا تو کوئی مہمان ہی نہیں, اللہ تو نے جبریل کو کیوں بھیجا؟ اللہ کہتا ہے تو نے آیت نہیں پڑھی, سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. پاک ہے وہ ذات جو لے گئی, پاک ہے وہ ذات جس نے بلا لیا نہیں, جو لے گئی وہ ذات لے گئی. میرا خدا آنے جانے سے پاک ہے, زمان و مکان سے پاک ہے, لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ ذات لے گئی.
اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کو لے کر جا رہا ہے. میں نے اس پر بہت تفصیلی گفتگو کر دی ہے کہیں پر, اس کی طرف میں نہیں جاؤں گا, شاید نندربار میں کی تھی, آپ اس کی طرف توجہ کر لیں, اس طرف چلے جائیں. مجھے عجائبات معراج پر گفتگو کرنی ہے. حضور کے سامنے رکھے گئے, حضور نے دودھ اٹھایا اور پیا. جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے فطرت کو پسند کیا, دودھ پیتے رہا کرو. ہنسنے کی بات نہیں ہے, عرب میں دستور ہے جب وہ کسی کو دودھ پیش کرتے ہیں تو کہتے ہیں یشربو حلیب صلو علی الحبیب, دودھ پیتے رہو اور حضور پہ درود پڑھتے رہو. دودھ ایسی غذا ہے جس میں غذائیت کے اکثر اجزاء موجود ہیں, وہ بھوک بھی مٹاتا اور پیاس بھی مٹاتا ہے. اسی لیے تو جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی پرورش دودھ پر ہوتی ہے, اس لیے دودھ پیا کرو. دودھ پینے کی بھی برکتیں ہیں, اور اگر سنت سمجھ کر کے پیو گے تو اور برکتیں ملے گی. اسی لیے میرے آقا فرماتے ہیں جب 3 چیزیں پیش کی جائے تو انکار نہیں کرنا. اگر کوئی تکیہ پیش کرے تو انکار نہیں کرنا, کوئی خوشبو پیش کرے تو انکار نہیں کرنا, اور کوئی دودھ پیش کرے تو انکار نہیں کرنا. 3 چیز کا انکار نہیں کرنا چاہیے. اور آقا فرماتے ہیں کوئی مہمان کو تکیہ دے ادب کی وجہ سے تو دینے والے اور لینے والے دونوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے. اب تو تکیوں کا دور ہی ختم ہو گیا ہے, مہمان کو اب لوگ تکیہ نہیں دیتے, حالانکہ تکیے کی بڑی فضیلت ہے. اور خوشبو جو دی جائے تو اس کا بھی انکار نہیں کرنا, اور دودھ دیا جائے تو بھی اس کا انکار نہیں کرنا. آقا نے دودھ پیا پھر بچا دیا. جبریل نے کہا یا رسول اللہ اگر پورا پی جاتے تو آپ کی پوری امت بخش دی جاتی. حضور نے کہا برادرم جبریل ذرا واپس دے, میں پورا پی لوں. کہا نہیں یا رسول اللہ جو لکھا تھا وہ ہو گیا, جو لکھا تھا وہ ہو گیا. اکثر جب میں یہاں پہنچتا ہوں تو میں کہتا ہوں حضور آپ کو معلوم تھا, ایسی بات نہیں, آپ تو بتانا چاہتے تھے کہ معراج کو ماننے والوں کو, معراج کے ماننے والوں کو لے لیا اندر اور انکار کرنے والوں کو بچا کر رکھ دیا. اللہ کے حبیب فرماتے پہلے آسمان پہ پہنچے. اب جب پہلے آسمان پہ پہنچے تو پھر کیا ہوا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو پہلا آسمان تھا اس میں میں نے ستاروں کو ایسے لٹکتے دیکھا جیسے تمہارے گھروں کے اندر کندیلیں لٹکتی ہے. جیسے تمہارے گھروں میں, یعنی اس دور میں کندیل ہوتی تھی نا, حضور کہتے ہیں جیسے تمہارے گھر میں لالٹین کندیل لٹکتی ہے, میں نے آسمان میں ستاروں کو لٹکتے دیکھا. عجائبات معراج. حضور فرماتے ہیں جو سب سے چھوٹا تارا تھا, جو سب سے چھوٹا تارا تھا, جو سب سے چھوٹا ستارہ تھا وہ کتنا بڑا تھا؟ آقا فرماتے ہیں وہ اتنا بڑا تھا کہ بہت بڑے پہاڑ سے بھی بڑا تھا جو سب سے چھوٹا ستارہ تھا. اب جو چھوٹا ستارہ تھا وہ سب سے بڑے پہاڑ سے بھی بڑا تھا, تو بڑے بڑے ستاروں کی شان کیا ہوگی. اور وہ ستارے لٹک رہے تھے لیکن ان کو کسی ڈورے سے نہیں باندھا تھا, کسی تار سے نہیں باندھا تھا, کسی چیز سے نہیں باندھا تھا, بلکہ وہ معلق تھے, اللہ کی قدرت سے لٹک رہے تھے. حضور فرماتے ہیں میں نے تاروں کو لٹکتے دیکھا اس طرح سے پہلے آسمان پر. پھر میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اب پہلے آسمان پر جبریل نے دستک دی. آسمان میں 1 2 4 5 دروازے نہیں ہے بلکہ آسمان میں کروڑوں دروازے ہیں, لیکن ایک دروازے پہ پہنچے تو دستک دی. اب یہ جبریل تو وہیں کا رہنے والا ہے نا, وہ یہ فرشتہ تو وہیں کا رہنے والا ہے, سدرہ کا رہنے والا, اور جو اپنے گھر آتا جاتا ہے اس کو کوئی دستک وستک کی ضرورت تو نہیں پڑتی کیونکہ آنے جانے کا جس کا روٹ بنا ہو. لیکن آج کی رات معراج کی رات جبریل علیہ السلام دستک دے رہے ہیں. اندر سے آواز آئی کون؟ بھائی کوئی عبد الرحمن عبداللہ اور غازی تو نہیں آئے گا نا یہاں؟ اندر سے آواز آئی کون؟ اس لیے کہ جانتے ہیں کہ دستک کی آواز سننے والے کی کون آیا ہوگا, فرشتہ ہی ہوگا کوئی. لیکن یہ کون بہت بامانہ ہے کیونکہ آسمان میں جتنے دروازے ہیں فرشتے اس سے آتے جاتے اترتے چڑھتے رہتے ہیں. 1 2 تھوڑی ہے, لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں گن نہیں سکتے. آپ کے ساتھ ہی ایک آدمی کے ساتھ 60 فرشتے ہیں. ڈیوٹیاں تبدیل ہوتی رہتی ہے. عصر میں آتے ہیں, فجر میں جاتے ہیں, آتے جاتے تو آسمان سے ہی ہے نا, رستے تو ان کے بھی ہیں. لیکن یہ دستک بھی تو پوچھا کون, تو کہا جبریل.
اب جبریل کا نام سن کے نہیں کھولا، کہ آپ کے ساتھ بھی کوئی ہے؟ آپ کے ساتھ بھی کوئی ہے؟ ہاں آئے، محمد الرسول اللہ کا آئے ہیں کہ بلائے گئے ہیں؟ کا بلائے گئے۔ دروازہ کھلا، کیوں کھلا؟ یہ ہر جگہ ہوگا، ساتواں آسمان تک ہر جگہ ہوگا۔ حضور فرماتے ہیں پوچھا آئے کہ بلائے گئے؟ تو کہا بلائے گئے۔ دروازہ کھلا، کیوں؟ یہ اتنی بات کے بعد کیوں دروازہ کھلا؟ اس لیے کہ سارے دروازے فرشتوں کے لیے تھے، قدرت نے ایک دروازہ محبوب کے لیے رکھا تھا، اس سے صرف محبوب آئے گا اور کوئی نہیں آئے گا۔ یہ رب فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے ہیں، عرش والے فرش والے دیوانے سارے تیرے ہیں۔ حضور علیہ السلام کے لیے دروازہ، اللہ یہ نہیں چاہتا کہ جس دروازے سے حبیب آئے گا اس دروازے سے کوئی اور بھی آئے، لیکن اس دن جبریل بھی گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک ہوتا ہے اصل مہمان اور ایک ہوتا ہے اس کا طفیلی، ایک ہوتا ہے، آسان کر دوں اس کو، اللہ کرے لکھنے والے نہ لکھے، آسان کر رہا ہوں، ملانے کے لیے، صرف سمجھانے کے لیے۔ دولہا جب جاتا ہے نا، دولہا دیکھا ہے؟ دیکھا ہے؟ اور دولہا جاتا ہے تو اس کے ساتھ اس کے دوست بھی جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ تو دولہا نہیں ہے نا، اسٹیج کس کے لیے بنتا ہے؟ کس کے لیے بنتا ہے؟ دولہے کے، لیکن بیٹھتے سارے اس کے یار ہیں۔ کیوں؟ اس دن اس، اور اچھا کوئی اتارتا بھی نہیں ہے، اگر اپنے لیے قاضی کے لیے نکاح پڑھانے کے لیے جگہ کم پڑے والا ذرا خسک نہ یاد ہے دولہے کا ساتھ برا نہیں مان جائے، یہی ہوتا ہے۔ کچھ باادب ہوتے ہیں تو ہٹ جاتے ہیں کہ چلو بھائی آئیں، خطیب صاحب آئیں، قاضی صاحب آئیں، تھوڑا سا جگہ دے دو، لیکن کچھ تو ایسے ہوتے ہیں کہ ایسے بالکل بیٹھ جاتے ہیں، تو وہ اس لیے کہ اسٹیج ان کو پہلی مرتبہ ملا تھا، وہ بیٹھ جاتے ہیں، جگہ بھی نہیں چھوڑتے۔ تو بلکہ کیونکہ دولہے کا ساتھ ناراض نہیں ہو، کیوں بھئی یہ ناراض، اس کی ناراضی سے کیا تعلق ہے؟ کہا نہیں، دولہے کے ساتھ آئے تو قربان جائیں۔ اس دن معراج کے دولہا حبیب خدا تھے۔ اگرچہ جبریل کا یہ راستہ نہیں ہے، لیکن حضور کے صدقے میں آج جبریل کو اس دروازے سے داخلے کی اجازت مل رہی ہے۔ بہرحال اب جلدی جلدی چلتے ہیں۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جب میں پہلے آسمان پر پہنچا، پہلے آسمان پہ میں پہنچا تو میں نے کیا دیکھا کہ پورے آسمان پر فرشتے ہیں اور تل رکھنے کی جگہ نہیں ہے، اور آسمان کے فرشتوں کو میں نے دیکھا، کوئی رکوع میں ہے، کوئی قیام میں ہے، کوئی سجدے میں ہے، سب اس حالت میں تھے۔ آقا فرماتے ہیں جب میں وہاں پہنچا تو سب نے میرے لیے جو ہے وہ قیام کیا اور مجھے سلام کیا، اور مجھے جب سلام کیا میرا استقبال کیا مرحبا مرحبا کہہ کر، سبحان اللہ کہہ کر۔ عجائبات معراج میں حضور نے ایک بات اور کہی ہے، یہ روایت عبداللہ ابن عباس کی پڑھنے جا رہا ہوں۔ فرماتے ہیں میں نے پہلے آسمان سے دو نہر بہتی ہوئی دیکھی، دو نہر، وہ دو نہریں بہ رہی تھی۔ میں نے کہا جبریل یہ نہر کیا ہے؟ جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ یہ ایک نہر فرات ہے اور ایک یہ دریائے نیل ہے، اس کی اصل یہاں سے آسمان سے آتی ہے۔ لوگ تحقیق کر رہے ہیں دریا کہاں سے بہتا ہے۔ عجائبات معراج حضور بتا رہے ہیں کہ آسمانوں سے یہ دو دریا نکلتے ہیں۔ پہلے آسمان سے یہ مرکز ہے، پہلا آسمان اس کا۔ اللہ اکبر۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم ایک تیسری نہر پر گئے۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کیا ہے؟ جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ یہ نہر کوثر ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی ہے۔ اس کے بعد میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں پھر میں نے عجیب خلقت فرشتے دیکھے جو گھوڑے پر زین کسے ہوئے، ہاتھوں میں تلواریں لیے ہوئے، ایک دم لشکر کی طرح تیار تھے۔ میں نے کہا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ یہ فرشتے ہیں اور یہ آپ کے مومن امتیوں کی مدد کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ جب بھی کہیں آپ کی امتیوں پہ ظلم ہوتا ہے، زیادتی ہوتی ہے اور آپ کی امت کمزور پڑتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس لشکر کو بھیج دیتا ہے اور آپ کی امت کی ان کے ذریعے سے مدد کی جاتی ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں ہم نے
پھر وہاں پر یہ منظر دیکھنے کے بعد پھر دیکھا کہ ایک فرشتہ ہے، وہ فرشتہ وہاں پر جو 70,000 فرشتوں کا انچارج اور افسر تھا، وہ فرشتہ کیا کرتا تھا؟ حضور فرماتے ہیں کہ وہ میری امت کے لیے استغفار کرتا تھا، اے اللہ امت محمدیہ میں جو بھی گناہ کرتے ہیں تو ان کی مغفرت فرما دے، تو ان کو بخش دے۔ آقا فرماتے ہیں یہ منظر دیکھ کر کے میں آگے بڑھا تو میں نے کیا دیکھا کہ مجھے سلام کرنے والے سلام کر رہے ہیں اور میری امت کو دعائیں دینے والے دعا دے رہے ہیں۔ اس کے بعد جب میں اور آگے بڑھا تو آقا فرماتے میں نے ایک عجیب چیز کا مشاہدہ کیا۔ سرکار فرماتے وہ عجیب چیز یہ تھی، ایک فرشتہ تھا۔ آقا فرماتے یہ فرشتہ تھا، بہت بڑا تھا، بہت بڑا تھا یہ فرشتہ۔ اب آقا جس کو کہے بہت بڑا، بہت بڑا، آقا فرماتے وہ آدھا برف کا تھا اور آدھا آگ کا تھا، یعنی آدھا برف اور آدھا آگ۔ حضور فرماتے ہیں لیکن اس کی شان یہ تھی کہ گرمی اس کے برف کو پگھلاتی نہیں تھی۔ دیکھو حضور نے کیا کیا دیکھا معراج میں۔ آج لوگ کہتے ہیں یار یہ دکھ رہا ہے وہ دکھ رہا ہے، حضور 1450 سال پہلے یہ سب دیکھ چکے ہیں جو لوگ دیکھ نہیں سکتے۔ دیکھ سکتا ہے کوئی فرشتے کو؟ اور کیسا فرشتہ؟ آدھا آگ کا بنا۔ دیکھو اللہ کی قدرت کیا ہے، اللہ کی شان کیا ہے۔ آقا کہتے ہیں آدھا آگ کا بنا اور آدھا برف کا۔ برف آگ کو پگھلاتا نہیں، برف آگ برف کو پگھلاتی نہیں، اور برف آگ کو ٹھنڈا نہیں کرتا، بجھاتا نہیں۔ اور وہ بنا ہوا تھا اور وہ تسبیح کر رہا تھا۔ کیا کر رہا تھا؟ حضرت جبریل نے کہا آقا یہ آپ کی امت سے بہت پیار کرتا ہے، یہ آپ کی امت سے بہت پیار کرتا ہے، یہ جو آگ اور برف کا بنا ہوا فرشتہ ہے بہت پیار کرتا ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں اس کی حال کیا تھی؟ ہائٹ تو حضور نے بتا دی، آگ اور برف کا بنا بہت بڑا، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کے 1000 سر تھے۔ وہ آگ اور برف کا جو فرشتہ تھا اس کے 1000 سر تھے، اور اس 1000 سر میں 1000 چہرے تھے، یعنی ہر سر میں 1000 چہرہ۔ پہلے تو 1000 سر اور ہر ایک سر میں 1000 چہرے، اور اس 1000 چہرے میں ہر چہرے میں 1000 منہ۔ سبحان اللہ، یہ ہے عجائبات معراج۔ کوئی تصور کر سکتا ہے؟ 1000 سر، 1000 سر میں ہر ایک چہرے میں ہر سر میں ہر ایک سر میں 1000 چہرے، اور ہر چہرے میں 1000 منہ، اور ہر منہ میں 1000 زبانیں، اور وہ ہر ایک زبان میں، یعنی جو 1000 زبانیں تھی، 1000 زبانیں تھی، ہر زبان میں وہ اللہ رب العزت کی تسبیح کر رہا تھا۔ اور وہ جو ہر زبان میں تسبیح کر رہا تھا حضور اس کو سن بھی رہے تھے اور سمجھ بھی رہے تھے۔ یعنی انسانوں کی زبان تو انسانوں کی زبان ہے، حضور فرشتوں کی تسبیح کی زبان بھی سمجھ رہے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں اس کی جو تسبیحات تھی، اب اس کی ایک ہی فرشتہ اتنی زبانوں میں تسبیح کر رہا ہے، اور دونوں ایک دوسرے سے، دونوں نہیں بلکہ کروڑوں ایک دوسرے سے میچ نہیں کھاتی تھی، الگ الگ زبان میں الگ الگ تسبیح کر رہا تھا۔ اور اس کی دعا یہ تھی، اے اللہ جیسے تو نے برف اور آگ میں اتحاد کر دیا، جیسے تو نے برف اور آگ میں اتحاد میں کر دیا، ویسے امت محمدیہ میں بھی اتحاد پیدا کر دیا۔ اتحاد امت کی اور الفت کی وہ دعا کر رہا تھا۔ کون فرشتہ؟ جو آگ اور برف سے پیدا ہوا تھا۔ آقا فرماتے ہیں ہم یہ منظر دیکھے، منظر دیکھنے کے بعد حضرت جبریل نے کہا آقا مصلی حاضر ہے۔ حضور مصلی حاضر ہے، سارے فرشتوں کو نماز پڑھائی۔